أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من سأته فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين. إذا قال اذكر تعالى كيفية موت سليمان عليه السلام وكيف أمل الله موته على الجان المسخرين له في الأعمال الشاقة فإنه مكث متوكئا على عصاه وهي من سعته. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان آیات مبارکہ میں موت حضرت سلیمان علیہ السلام کی کیفیت بیان فرمائی ہے کہ کس طرح اللہ تبارک و تعالی نے ان کی موت کو جنوں پہ چھپا دیا. جو جن ان کے لیے اللہ نے تابع کیے تھے کہ اعمال شاق کا سخت کام جو ہے وہ کرتے تھے. حضرت سلیمان علیہ السلام مکث متوکئا علی عصاہ اپنے عصا پر ٹیک لگا کے کھڑے ہوئے. وہی من سعتہ من سعمن عصا كما قال ابن عباس رضی اللہ عنہما ومجاہد والحسن وقتادہ وغیر واحد مدتا طویلتا نحوا من سنة. اس روایت میں آتا ہے کہ آپ کافی مدت یعنی تقریباً 1 سال. فلما اکلتها دابۃ الارض وہی الارضۃ جب دیمک نے اس لکڑی کو کھایا. دابۃ الارض کا معنی کیا ہے؟ الارضہ، ارضہ کہتے ہیں دیمک. ضعفت وسقط الى الارض لکڑی کمزور ہو گئی اور آپ زمین پہ گر گئے. وعلم انه قد مات قبل ذلك بمدت طويلة. اب معلوم ہوا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام تو کافی عرصہ پہلے آپ کی وفات ہو چکی ہے. وَتَبَيَّنَتِ الْجِنُّ وَالْإِنسُ أَيْضًا. اس اب لوگوں کو پتہ چلا، انسان تھے یا جن کے حضرت سلیمان پہ موت آ گئی. أَنَّ الْجِنَّ لَا يَعْلَمُونَ الْغَيْبَ. اب لوگوں کو یہ بھی علم ہو گیا کہ جنات جو ہیں وہ علم غیب نہیں جانتے. كَمَا كَانُوا يَتَوَهَّمُونَ وَيُوهِمُونَ النَّاسَ بِذَلِكَ. جیسے کہ لوگوں کو گمان ہے اور وہ جن بھی گمان ڈالتے ہیں کہ ہم غیب جانتے ہیں. وقد ورد فی ذلك حدیث مرفوع غریب وفی صحتہ نظر. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس بارے میں ایک روایت ہے لیکن اس کی صحت کے اندر اعتراض. قال ابن جریر حدثنا احمد بن منصور قال حدثنا موسى بن مسعود قال حدثنا ابو حذیفہ قال حدثنا ابراہیم بن طہمان عن عطاء الصائغ عن سعید بن جبیر عن ابن عباس رضی اللہ عنہما عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال كان نبی اللہ سلیمان علیہ السلام اذا صلى رأى شجرة نابتة بين يديه فيقول لها ما اسمك فتقول كذا فيقول لأي شيء أنت فإن كانت تغرس غرست وإن كانت لدواء كتبت. فبينما هو يصلي ذات يوم إذ رأى شجرة بين يديه. اس روایت مبارک میں آتا ہے کہ حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام جب نماز پڑھتے اور آپ کے سامنے اگر کوئی بوٹی، کوئی درخت، کوئی چھوٹی چیز ہوتی تو آپ اس سے پوچھتے تھے کہ تیرا نام کیا ہے.
پھر وہ بوٹی اپنا نام بتلاتی حضرت سلیمان علیہ السلام کو. پھر آپ فرماتی لے ای شیء انتی، تم کس کام کے لیے ہو؟ تمہیں کاشت کیا جاتا ہے، تم سے دوائیں بنائی جاتی ہیں. اگر وہ کہتی کہ مجھے کاشت کیا جاتا ہے تو آپ حکم دیتے کہ اس کو لگا دو، اور وہ کہتی کہ دوائیں بنائی جاتی ہیں تو فلاں امراض کے لیے بطور دوا، تو آپ حکم دیتے کہ لکھ لو. فَبَيْنَمَا هُوَ يُصَلِّي ذَاتَ يَوْمٍ إِذْ رَأَىٰ شَجَرَةً بَيْنَ يَدَيْهِ، اسی طرح ایک دن آپ نماز پڑھ رہے تھے کہ آپ کے سامنے ایک چھوٹا درخت تھا. فَقَالَ لَهَا مَا اسْمُكِ، آپ نے فرمایا تیرا نام کیا ہے؟ قالت الخروب، میرا نام خروب ہے. قال لأي شيء انت، تمہیں کس لیے پیدا کیا گیا؟ قالت لخراب هذا البيت، انہوں نے کہا مجھے اس لیے پیدا کیا گیا ہے کہ میں اس گھر کی خرابی کا باعث بنوں گی. فقال سليمان اللهم اما على الجن موتي حتى يعلم الانس ان الجن لا يعلمون الغيب فنجتها اصلا فتوكأ عليها حولا ميتا والجن تعمل فأكلتها الأرض فتبينت الإنس أن الجن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا حولا في العذاب المهين. اب حضرت سلیمان علیہ السلام کو اپنی موت کے بارے میں اشارہ مل گیا تو آپ نے دعا کی کہ یا اللہ میری موت کو جنوں پہ چھپا لیا جائے تاکہ لوگوں کے عقیدے صحیح ہو جائیں جو عقیدہ رکھتے ہیں کہ جنوں کو علم غیب ہے، ان کو میری موت کا پتہ نہ لگے. اور حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے عصا پہ ٹیک لگا کے کھڑے ہوئے، وہیں اللہ نے روح قبض کر لی. والجن تعمل، اور جن کام میں لگے رہے. فأکلتها الارض، اب دیمک نے آپ کے اس لکڑی کو کھایا. فتبینت الانس، اب لوگوں کو پتہ چل گیا کہ جن جو ہے وہ عالم الغیب نہیں، جنات کو علم غیب نہیں. اگر ان کو علم غیب ہوتا تو 1 سال تک یہ مشقت کے کام نہ کرتے رہتے. قال وكان ابن عباس يقرأها كذلك قال فشكرت الجن للأرض، اب جنوں نے دیمک کا شکریہ ادا کیا، بھئی تمہاری وجہ سے ہماری جان چھوٹی، ورنہ تو پتہ نہیں ہم کب تک کام میں لگے رہتے. فَكَانَتْ تَأْتِيهَا بِالْمَاءِ، اور جہاں جہاں وہ دیمک پائی جاتی ہے جن اس کو پانی بھی پہنچاتے ہیں. وَهَكَذَا رواه نبی حاتم من حدیث ابراہیم تہمان بھی فی رفعہ غرابۃ ونقارۃ. البتہ یہ روایت مرفوع نہیں ہے، یعنی صحیح تو ہے لیکن موقوف ہے صحابی کے قول پہ. تو صحابہ کا قول بھی الحمدللہ ایک بہت بڑی بات ہوتی ہے. بلقر یکون موقوفا وعطاء ابن سبی مسلم الخراسانی له غرابۃ وفی بعض حدیثہ نکارۃ وقال السدی فی حدیثہ نکارۃ. ویسے فرماتے ہیں مفسر کے عطاء ابن ابی مسلم خراسانی جو ہیں اس کے قصے بہت ہوتے ہیں، بڑے عجیب عجیب غرائب اور قصے بیان کیے ہیں، اور اس میں اہل علم کو نظر مانا اعتراض ہوتا ہے کہ یہ صحیح نہیں. جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ اصل مشکل یہ ہے، بہرحال ہر چیز میں اللہ کی حکمتیں ہیں. دیکھیں نا، اگر رات نہ ہو تو پھر دن کی کیا قیمت، اور اگر دن نہ ہو تو پھر رات کی کیا قیمت. آدمی کو کبھی تکلیف ہی نہ ہو، بیماری نہ ہو تو پھر صحت کی کیا قیمت. اگر ہر آدمی ہٹا کٹا دوڑتا پھر تو یہ تو جب بیماری آتی ہے نا پھر پتہ لگتا ہے کہ او میں کتنا صحت میں مجھے کتنا سکھ تھا، اب مجھے کتنا تکلیف. تو یہ اللہ کی حکمتیں ہیں. اصل بات یہ تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد یہود جو تھے نا جی، وہ بطور عناد اور بطور حسد انہوں نے حضور کی نبوت اور رسالت کا انکار کر دیا. انہوں نے کہا بھی چونکہ اب نبوت ہمارے خاندان سے نکل گئی ہے تو ہم ایمان نہیں لیں، چونکہ آپ سے پہلے جتنے نبی تھے وہ بنو اسرائیل سے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں ولد اسماعیل سے ہیں. حالانکہ اگر غور کیا جائے تو بات تو ایک ہی ہے.
کہ سیدنا اسماعیل علیہ السلام حضرت خلیل کے بیٹے ہیں، حضرت اسحاق آپ کے بھائی ہیں، وہ بھی حضرت خلیل علیہ السلام کے بیٹے ہیں، تو دونوں بھائی ہیں، ماں کا فرق ہے، باپ تو ایک ہے۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے حضرت یعقوب ہیں جن کا نام اسرائیل ہے، اور حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے یوسف علیہ السلام میں پھر نبوت اس لڑی میں چلی، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے خاتم الانبیاء سیدنا محمد مصطفیٰ کو حضرت اسماعیل کے ولد سے پیدا کیا، حالانکہ باپ اور دادا تو سب کا ایک ہے، لیکن ان کے دماغ میں آ گیا، جیسے قرآن فرماتے ہیں بغین، یعنی شرارت اور حسد، کہ بھئی بنو اسحاق سے، بنو یعقوب سے، بنو اسرائیل سے تو نبوت گئی نا، اب تو بنو اسماعیل میں آ گئی، اس لیے انہوں نے انکار۔ اب اللہ نے اسلام کو ترقی دی، اسلام پھیلتا چلا گیا، اب یہودیوں نے مقابلہ کیا، کچھ مارے گئے، کچھ نکالے گئے، بنو قریظہ، بنو نذیر، بنی قینقاع، کچھ کو جلا وطن کر دیا گیا خیبر کی طرف، کچھ کو قتل کر دیا گیا، جو بچ گئے انہوں نے اب پالیسی بدل ڈالی، وہ مسلمان ہو کے مسلمانوں میں شامل ہو گئے۔ جن کو اللہ نے قرآن میں منافقین کہا ہے، وہ اصل منافقین یہی یہود تھے، جن کے بارے میں اللہ نے قرآن میں ذکر فرمایا ہے، اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله والله يعلم انك لرسوله والله يشهد ان المنافقین لكاذبون، تو یہی یہود تھے۔ اسی طرح اللہ نے فرمایا وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مَرَدُوا عَلَى النِّفَاقِ۔ اچھا، اعراب کہتے ہیں مدینے سے دور رہنے والے، اچھا جو دور رہنے والے لوگ تھے وہ بھی یہودیوں کے اثر میں تھے، کیونکہ یہودی دولت مند تھے، ان کی مدد کرتے تھے، تو بعض اعراب بھی انہی کی طرح وہ بھی منافق ہو گئے۔ اللہ نے پھر اپنے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو ان منافقین کے بارے میں باخبر فرما دیا۔ حضور ہر مقام پہ ان کے فتنے سے بچتے گئے، اللہ بچاتے گئے، مطلب انہوں نے تو کوئی کمی نہیں کی نا، حضور کو قتل کرنے کی سازش کی، حضور کو زہر دینے کی سازش کی، حضور پہ جادو کرنے کی سازش کی، حضور کے ساتھ جنگ میں جا کے اپنی جماعت کو پیچھے ہٹا کے شکست دینے کی سازش کی، ہر حربہ انہوں نے استعمال کیا، لیکن اللہ نے حفاظت کی۔ اب ان کے بعد دور آ گیا حضرت صدیق کا، اسلام پھیل گیا۔ اب ان کے بعد دور آ گیا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہم کا، تو اسلام ماشاءاللہ وہ تو مدینہ منورہ سے لے کے بیت المقدس اور ماشاءاللہ کہاں کہاں تک، یعنی 22 لاکھ مربع میل پہ اسلام کا پرچم لہرا گیا۔ اب یہودیوں نے سازشیں تیار کی، یہ انہی یہود کی سازش تھی کہ حضرت عثمان شہید ہوئے، یہ انہی یہودیوں کی سازش تھی کہ انہوں نے پھر فوراً حضرت علی کی بیعت کر لی، حضرت علی اور بی بی عائشہ کو لڑا دیا، حضرت علی اور حضرت معاویہ کو لڑا دیا۔ یہ تمام سازشوں کی بنیاد جو ہے وہ یہود۔ آج بھی پوری دنیا میں جہاں جہاں عالم اسلام پہ ظلم ہو رہا ہے اس کے پیچھے یہودی، کسی بھی ملک میں آپ نظر ڈال لیں، جہاں جہاں اسلام اور مسلمانوں کے خلاف ظلم ہے پیچھے یہودی۔ اسی لیے علامہ اقبال نے کہا تھا کہ جان فرنگ پنجہ یہود میں ہے، اس نے کہا یہ فرنگی جو ہے یہ یہودیوں کے پنجے میں ہے، ہل نہیں سکتے، وہ جیسے چلائیں گے چلیں گے۔ تو اس لیے سمجھیں پھر یہودیوں نے اسلام کے خلاف محاذ کھولے، ہماری طرح خاموش تو نہیں بیٹھ گئے نا، کھایا پیا سو گئے بس ٹھیک ہے، یا زیادہ سے زیادہ غصہ آ گیا تو اپنے مسلمانوں پر اعتراض شروع کر دیے۔
ہمارا حال تو یہ ہے کہ اللہ نے کچھ علم دے دیا، ہم جناب شروع ہو گئے کبھی محدثین کے خلاف، کبھی فقہا کے خلاف، کبھی اولیاء اللہ کے خلاف، کبھی صوفیاء کرام کے خلاف، کبھی علماء کے خلاف، ساری ذہن اور عقل اور محنت اسی پہ لگا. لیکن دشمن نے محنت کی اور ہر محاذ پہ کی. اس نے میڈیا پہ کنٹرول کیا، اس نے تمام دنیا کے بڑے بڑے اخبارات خریدے، تمام دنیا کے بڑے بڑے ٹی وی چینل خریدے. انہوں نے اقتصادیات پہ جتنی اسٹاک مارکیٹیں ہیں ان پہ قبضہ کیا، جتنی ایکسچینج ہے اس پہ قبضہ کیا، جتنے دنیا کے ورلڈ لیول کے عالمی بینک ہیں ان پہ قبضہ کیا. اور اسی طرح بعض لوگوں کو انہوں نے اس محنت پہ لگا دیا کہ تم لوگ بے عین ہی عربی زبان میں اسی انداز میں اسی طرز میں خود جھوٹی حدیثیں بنا کے مسلمانوں کی کتابوں میں داخل کر دو. یہ مستقل ایک جماعت ہے، جیسے آج کل ایک جماعت ہے جو قرآن پاک کے خلاف ہے. اسی طرح ایک جماعت ہے جو امہات المؤمنین پہ طنز کر رہی ہے. اسی طرح بعض لوگ ہیں جو سرکار دو عالم کی توہین میں کارٹون شائع کرتے ہیں. یہ سب ایک عالمی سازش ہے، بچوں کا کھیل نہیں ہے. اسی طرح آپ دیکھیں کہ ایک دفعہ ایک کمپنی نے جوتے بنائے اور بڑے قیمتی اور بڑے اچھے اور بڑے خوبصورت، بڑے پائیدار اور بڑے سستے. اب چیز اچھی ہو اور سستی ملے تو ہر بندہ خریدتا ہے، لیکن اس کے نیچے لکھا اللہ. اب عام آدمی دیکھے گا تو کہے گا نہیں بس یوں ہے، لیکن جب غور کریں گے پڑھا جائے گا لفظ اللہ، تاکہ اللہ کا لفظ جو ہے پاؤں میں آئے. انہوں نے ایسی ایسی چیزیں ایجاد کی کہ عورتوں کے لیے جو انڈر ویئر تھے ان پہ لکھا اللہ. انہوں نے یہ کیا کہ ایک لڑکی جو ہے اس کو قرآن کی آیات اس کے بدن پہ لکھ دی، کپڑے اتار دیے، ننگی ہے، سارے بدن پہ قرآن لکھ دیا. خواب غفلت میں پڑے ہوئے ہیں. بڑا غصہ آیا، امام ابو حنیفہ پہ غصہ آ گیا، امام شافعی پہ آ گیا، امام مالک پہ آ گیا، امام احمد بن حنبل پہ آ گیا. سب مقلد کافر، شیعہ کافر اور بریلوی کافر، تبلیغی کافر، دیوبندی کافر، مقلد کافر. پتہ نہیں مسلمان کتنے رہ گئے. پہلے لوگ کافروں کو مسلمان بناتے تھے، ہم مسلمانوں کو کافر بنا رہے ہیں. انہوں نے پھر ہمارے نصاب تعلیم پہ قبضہ کیا کہ آپ کا بچہ جب سکول میں جاتا ہے انجینئر بن جائے گا لیکن اسلام سے دور ہو جائے گا، ڈاکٹر بن جائے گا اسلام سے دور ہو جائے گا، بہت بڑا بینکر بن جائے گا اسلام سے دور ہو جائے گا. کیونکہ اس کو پہلی جماعت سے لے کر ایم اے تک اور پی ایچ ڈی تک اسلام کے خلاف زہر بھرا جا رہا ہے. ابھی آپ کے ملک میں ماشاءاللہ جو نصاب تعلیم ہے نا جی، ابھی جو نیا نیا بنا رہے ہیں جس سے قوم ترقی کرے گی، اس میں ایک سوال نامہ لکھ کے ہر لڑکے لڑکی کو بھیجا گیا ہے کہ بھئی آپ نے اتنی عمر میں کتنی دوست بنائے. اگر بنائے ہیں تو ان سے آپ کے تعلقات کس قسم کے ہیں، اور ان سے آپ نے کبھی فرینکلی باتیں کی ہیں، کچھ اور آگے بڑھے ہیں.
اور اب کیا محسوس کرتے ہیں؟ یہ سوالات ہیں بچوں کے لیے۔ تو اس طرح یاد رکھیں کہ ہماری اپنی کتابوں میں اتنا زہر اندر آ گیا ہے کہ اے تو اللہ علماء کو اور زیادہ ہمت دے اور جو فوت ہو گئے ان کے درجات کو بلند فرمائے۔ اتنا زہریلا مواد انہوں نے ہماری کتابوں میں ڈال دیا ہے کہ جب بھی دشمن چاہے ہماری کتابیں لے کے ہمارے سامنے کھڑا ہو۔ اسی لیے آپ دیکھ لیں کہ تاریخ اسلام پہ آپ کو جتنی کتابیں ملیں گی ان سب میں واقعات اسلام کے خلاف ہوں گے۔ اسی طرح جتنی کتابیں تاریخ میں آپ کو صحابہ کے بارے میں ملیں گی اس میں صحابہ کے خلاف ظاہر ہوگی۔ اب اتنا علم ہر پڑھنے والے کے پاس تو نہیں ہوتا نا کہ وہ فیصلہ کرے کہ یہ روایت کمزور ہے، یہ روایت موضوع ہے، یہ روایت کی بنیاد ہی کوئی نہیں ہے۔ تو یہ تو عالم فیصلہ کر سکتا ہے نا۔ عام آدمی تو یہی کہے گا کہ جناب ابن کثیر میں یہ بات لکھی ہوئی ہے اور ابن کثیر اہل سنت والجماعت کی کتاب ہے۔ وہ تو یہی کہے گا نا کہ جناب دیکھیں ان کے تو نبی ایسے تھے جن کی 100 بیویاں تھیں اور ایک رات میں انہوں نے 99 بیویوں سے جمع کیا۔ وہ کہتے ہیں جناب دیکھو پیغمبر ہیں اور نبی ہیں اور شہوت اتنی ہے کہ 90 عورتوں سے ایک رات میں جمع کر رہے ہیں۔ یہ چیزیں جب آتی ہیں نا میرا بھائی تو اب جن کے دماغ خالی ہیں وہ تو فوراً بھگ سے اسلام کے خلاف ہو جاتے ہیں نا۔ کہتے ہیں یہی اسلام ہے، یہی ان کی جنت ہے کہ بس 70 حوریں ملیں گی۔ یہ مسلمانوں کو لالچ دیا جا رہا ہے کہ تم مر جاؤ، شہید ہو جاؤ، حملہ کر دو، مارے جاؤ اور پھر 70 حوریں تمہاری انتظار میں کھڑی ہیں، اور حوریں ایسی ایسی ہوں گی، ایسی خوبصورت ہوں گی، اور وہاں لڑکے ہوں گے اور ایسے خوبصورت ہوں گے۔ کہتے ہیں دیکھو جی ان کو اسلام یہی تعلیم دے رہا ہے، اور ان کو اسلام یہی سکھلا رہا ہے کہ وقتلوہم قتل کرو، قاتلوہم قتال کرو، وقتلوا المشرکین حیث وجدتموہم جہاں مشرک نظر آئے مار ڈالو، فَإِنْ قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ، اور اگر تم مارے جاؤ گے تم شہید ہو گئے، ماشاءاللہ شہید زندہ رہے گا ہمیشہ اور تمہارے درجات بلند ہو جائیں گے۔ آج تک ایمان سے کہیں کہ کتنے مسلمان ہیں جنہوں نے دیانت امانت کے ساتھ تحقیق کی ہے کہ شہید حقیقتاً کون ہے؟ ہمارا تو جو آدمی مر جائے گا اپنا ہے شہید ہے، دوسرے کا ہم کہیں گے مر گیا۔ اگر ہماری جماعت سے ہم کہیں گے سبحان اللہ شہید ہو گیا، دوسرے کا ہم کہیں گے ہلاک ہو گیا۔ شہید جس کو چاہے بنا دیں، ہلاک جس کو چاہے کر دیں۔ اور آج تک کسی نے یہ تحقیق کرنے کی کوشش ہی نہیں کی ہے کہ بھئی شہید کا شرعی معنی جو ہے شریعت اسلام میں، اللہ کے قرآن میں، سرکار دو عالم کے فرمان میں حقیقی شہید کون ہے؟ ایک تو ہوتا ہے کہ مجازن شہید کہہ دینا، جیسے کوئی آدمی اچانک مر جائے وہ بھی شہید، جیسے کوئی مسافر سفر میں مر گیا اس پہ بھی شہید کا اطلاق ہو جاتا ہے، جیسے کوئی پیٹ کی بیماری سے مر گیا اس پہ بھی شہید کا اطلاق ہو جاتا ہے، جیسے کوئی پانی میں ڈوب کے مر گیا اس کا بھی شہید کا اطلاق ہو جاتا ہے، جیسے کوئی اپنی عزت اور اپنی جان مال بچانے کے لیے لڑتا ہوا مارا گیا اس پر بھی شہید کا اطلاق ہو جاتا ہے۔ لیکن اصل شہید کون ہے جس کو انبیاء نے سید الشہداء کا خطاب دیا؟
اس کی ضرورت ہی نہیں۔ نہ تحقیق ہوئی، نتیجہ کیا نکلا کہ دیکھیں نا، جب ہر آدمی ہی شہید ہے تو پھر شہید کی قیمت ہی کیا رہی؟ بھائی جب ہر آدمی کو ہم شہید بتاتے ہیں، وہ فاسق ہو، وہ فاجر ہو، شرابی ہو، زانی ہو، ڈاکو ہو، قاتل ہو، زنا میں مارا جائے، شراب میں مارا جائے، نشے میں ڈوبا ہوا ہو، ہم سب کو جو چاہیں کہہ دیں۔ یہ وجہ ہے، اسی لیے دشمن نے فائدہ اٹھایا ہے مسلمانوں کی کمزوریوں سے کہ انہوں نے ہماری کتابوں میں، اور بدقسمتی ہماری یہ ہے کہ جتنی تاریخ ہے زیادہ تر لکھی ہے شیعہ حضرات نے، اور انہوں نے ایسے ایسے قصے لکھے ہیں نا جی، جہاں جہاں اہل بیت کی فضیلت ثابت ہوتی ہے وہاں بناتے گئے، بڑھاتے گئے، جہاں کوئی صحابہ کی بات آئی آخر میں تھوڑا سا چٹکیاں لگا دی کہ عمر ابن العاص نے مصر تو فتح کیا، بہت بڑا کارنامہ ہے، بڑا عظیم جرنیل تھا، لیکن مالی طور پہ بددیانت تھا۔ ایک نقطہ لکھ کے، ایک لفظ لکھ کے سارا مسخ کر دیا۔ جیسے لکھا کہ سیدنا عثمان سبحان اللہ ثالث الخلفاء ہے، باحیا ہے، داماد محمد مصطفیٰ ہے، لیکن کمزور آدمی تھے، اپنے رشتہ داروں کو غلط نوازتے گئے، رشتہ داروں کو عہدے دیتے گئے، اور جنہوں نے مروان کو سر پہ چڑھا دیا انہوں نے آپ کی غلط مہریں لگائیں، اور وہی وجہ بنی کہ آپ شہید ہو گئے۔ جیسے آپ سیدنا سلیمان علیہ السلام کا واقعہ پڑھ رہے ہیں، اس میں انہوں نے اتنا ظلم کیا ہے کہ حضرت سلیمان کو جب پتہ لگا کہ بھئی سبا کے اندر حکومت کرنے والی ملکہ ہے بلقیس، تو کہتے ہیں کہ حضرت سلیمان جو تھے نا غائبانہ طور پہ اور اس کی طرف مائل ہو گئے، اور پھر ان کو حکم نامہ بھیجا، پھر ان کو بلایا اور جنات کو حکم دیا کہ اس کے راستے میں جو سڑک بنائی جائے اس میں 1 اینٹ چاندی کی ہو، 1 اینٹ سونے کی ہو، اور آگے اتنا بڑا حوض بنا دیا جائے، اور حوض کا رنگ اور پانی کا رنگ اور فرش کا رنگ ایک ہو، پتہ نہ لگے کہ پانی ہے یا فرش ہے، اور آپ حوض پہ سامنے کرسی ڈال کے بیٹھ گئے، دیکھنا چاہتے تھے کہ ملکہ بلقیس کی پنڈلیوں پہ بال ہیں یا نہیں ہیں۔ تو اگر اللہ کا نبی لوگوں کی پنڈلیاں دیکھنے کے لیے یہ کر سکتا ہے تو پھر آج کا آدمی جو کچھ کرے۔ بعض لوگوں نے اس کا جواب دے دیا کہ ہاں جی یہ آدمی شادی کرنا چاہے تو وہ تو دیکھ سکتا ہے نا، خطبہ کرنا چاہے۔ اللہ کے بندے یہاں ابھی تو خطبہ ہوا ہی نہیں، آپ نے تو حکمن اس کو بلایا ہے۔ اب جب یہ ہماری کتابوں میں زہر بھرا ہوا ہو اور علم نہ ہو تو انجام کیا ہوگا؟ حالانکہ یاد رکھو حضرت سلیمان نے ایک تو اس کا تخت منگوایا اور ایک اس کے لیے واقعی حوض بنایا جو قرآن میں موجود ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نہ کرسی ڈال کے بیٹھے تھے، نہ وہ پنڈلیاں دیکھنا چاہتے تھے، نہ ضرورت تھی۔ پرندے جن کے تابع ہیں خط لے کے چلے جاتے ہیں۔ حضرت سلیمان کسی جنیا کو حکم دے دیتے عورت کو، کسی جن عورت کو کہ دیکھ لو بھی پنڈلی پہ بال ہے نہیں ہے، بس کیا ضرورت تھی اتنی لمبی چوڑی محنت کرنے کی؟ یہ بات نہیں تھی، یاد رکھو۔ اصل میں حضرت سلیمان چونکہ وہ لوگ جو تھے وہ سورج پرست تھے، سورج کی پوجا کرتے تھے، حضرت سلیمان ان کو اس کفر سے نکال کے توحید سمجھانا چاہتے تھے۔ اس لیے جب بی وہاں آئی اور دیکھا کہ پانی ہے تو تھوڑا کپڑا اٹھایا، فَكَشَفَتْ عَنْ سَاقَيْهَا قال إنه سرهم ممرد
من قوارير. تو اب جو ساتھ تھے انہوں نے کہا بی بی یہ پانی نہیں ہے، اوپر شیشے کی چھت پڑی ہوئی ہے، کوئی کپڑا اونچا کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اب بی بی کو سمجھ آیا، قالت انی ظلمت نفسی وَأَسْلَمْتُ مَعَ سُلَيْمَانَ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. آخر ملکہ تھی، وہ سمجھ گئی کہ جیسے میں نے یہاں ٹھوکر کھائی ہے، میں نے جیسے شیشے کو پانی سمجھ لیا ہے، حالانکہ شیشہ مظہر ہے، پانی کو دکھانے والا تو ہے لیکن خود پانی نہیں ہے. اسی طرح سورج جو ہے وہ مظہر قدرت خداوندی تو ہے لیکن خود خدا نہیں ہے. جیسے میں نے یہاں دھوکہ کھایا ہے میں نے وہاں دھوکہ کھایا، اس لیے فوراً کلمہ پڑھ لیا، اسلمت مع سلیمان، اسلمت مع. نہیں چاہے تو کیا وہ کلمہ پڑھ لے گی؟ عقل کی بات ہے بھلا. وجہ کیا ہے؟ یہ سب یہود کی سازشیں ہوتی ہیں. ہمیشہ یاد رکھیں کہ جتنی روایات اسرائیلیہ ہیں ان میں یوں سمجھ رہے ہیں کہ 99% جھوٹی ہے. اب فرق کون کرے گا؟ وہ تو عالم کرے گا. اچھا اب لوگ کہتے ہیں جی بھئی لکھی کیوں گئی؟ تو پہلے علماء بڑے امانت والے تھے، دیانت والے تھے. جب سلیمان کا قصہ لکھنے بیٹھے جو بھی مواد ملا لکھ دیا اور اپنے پڑھنے والوں پہ چھوڑ دیا کہ بھئی جو قرآن کے مطابق ہو، حدیث کے مطابق ہو لے لو، باقی چھوڑ لو. جتنا معلومات ہو سکتے ہیں معلومات لے لو. جیسے ہم اخبار پڑھتے ہیں وہ اس کو حجت تو نہیں سمجھتے نا. ہم اخبار آپ دیکھیں نا، اخبار نہ پڑھے آدمی، صبح ناشتہ نہ ملے، چائے نہ ملے، کچھ نہ ملے، اخبار تو ملے نا. اب ہمیں پتہ بھی ہوتا ہے کہ اس میں اخبار میں بھی خبریں جو ہیں سچی نہیں ہوتی. آج خبر ہے کل تردید ہے، آج خبر ہے کل تردید ہے. ایک کچھ کہہ رہا ہے ایک کچھ کہہ رہا ہے، ایک دن کہہ رہا ہے ایک رات کہہ رہا ہے. یہ بھی پتہ ہے لیکن نشہ ہے. تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھا کریں جب بھی اللہ کے قرآن کا مطالعہ کریں، جب بھی حدیث رسول کا مطالعہ کریں، اگر کوئی چیز دماغ میں چبھتی ہے یا دیکھتے ہیں کہ اس سے کسی پیغمبر کی عظمت پہ حرف آتا ہے، صحابہ کی صداقت پہ حرف آتا ہے، اہل بیت کی کرامت پہ حرف آتا ہے، اولیاء اللہ کی شان پہ حرف آتا ہے، اور بڑے بڑے بزرگوں کی محنت پہ حرف آتا ہے، فقہا کے تفقہ پہ حرف آتا ہے، زبانیں روک لیں، عالم سے رجوع کریں کہ حضرت یہ بات مجھے سمجھ نہیں آ رہی، بات کیا ہے. اس لیے مفسر نے، لیکن اب چونکہ لکھنے والا آدمی جو ہے وہ محدث ہے، مفسر سے لکھ دیا کہ بھئی یہ شخص عطا ابن ابی مسلم الخراسانی جو ہے اس کی روایات میں تو ہمیشہ غرابات ہوتی ہیں، عجائب ہوتے ہیں، نکارہ ہوتی ہے، یعنی اس کی بات کوئی حجت نہیں ہوتی. وقال السدي في حديث ذكره النبي مالك النبي صالح عن ابن عباس رضي الله عنهما وعن مرة الحمداني عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه وعن ناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم. اب اس حدیث میں حضرت ابن عباس، مرۃ الحمدانی، حضرت ابن مسعود اور دیگر صحابہ سے روایت کرتے ہیں. کان سلیمان علیہ السلام یتحرر فی بیت المقدس السنۃ والسنتین والشہر والشہرین واقل من ذلک فاکثر. انہوں نے فرمایا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی عادت مبارک تھی بیت المقدس میں آ کے عبادت کرتے، اعتکاف کرتے، کبھی کبھی سال دو سال بھی مسجد میں رہتے، کبھی 1 مہینہ رہتے، کبھی 2 مہینے رہتے، کبھی زیادہ رہتے، کبھی تھوڑا رہتے، یعنی اللہ کی عبادت میں مشغول رہتے تھے. وَيَدْخُلُ فِيهِ وَمَعَهُ طَعَامُهُ وَشَرَابُهُ. اور جب آپ وہاں رہتے تو آپ کا کھانا پینا تمام انتظام اسی مسجد بیت المقدس کے اندر ہوتا تھا. فَأَدْخَلَهُ فِي الْمَرَّةِ الَّتِي تُوفِّيَ فِيهَا. اب جس سال آپ وفات فرمائی اسی طرح داخل ہوئے
فكان بعد ذلك أنه لم يكن يوما يصبح فيه لا ينبت الله في بيت المقدس شجرة فيأتيها فيسألها. اور عادت یہ تھی کہ آپ روزانہ جب بیت المقدس میں ہوتے تھے اللہ کی قدرت سے وہاں کوئی نہ کوئی بوٹی پیدا ہوتی، کوئی درخت پیدا ہوتا، کوئی شجرہ پیدا ہوتا تھا روزانہ. حضرت موسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آتے ویاتیہا ویسألہا، آپ آگے پوچھتے تھے، جیسے پرندوں سے باتیں کرتے تھے، جیسے آپ کے ابا کے لیے پہاڑ تسبیح کہتے تھے، آپ کے ساتھ درخت بھی باتیں کرتے تھے. آپ پوچھتے ما اسمک، تیرا نام کیا ہے؟ وتقول الشجرۃ اسمی کذا و کذا، میرا نام یہ ہے. فإن كانت لغرس غرسها، اگر تو وہ لگانے والا پودا ہے یعنی درخت ہے جس کو لگایا جاتا ہے، حکم دیتے کہ لگا دیا جائے. وإن كانت تنبت دواء، اگر وہ دوا کے لیے ہے، قالت نبت دواء کذا نبت دواء کذا و کذا، اللہ نے مجھے فنا فنا بیماری کے علاج کے لیے پیدا کیا ہے. فيجعلها كذلك حتى نبتت شجرة يقال لها الخروبة، حتیٰ کہ وہ درخت پیدا ہوا جس کا نام خروبہ ہے. فسألها ما اسمك قالت أنا الخروبة. قال ولأي شيء نبتي قال نبت لخراب هذا المسجد، اس نے کہا مجھ تو اس لیے پیدا ہوئی ہوں کہ اس مسجد کو میں نے خراب کرنا ہے، اس کی ویرانی کا ذریعہ جو ہے میں نے بننا ہے. کیونکہ ہر چیز قال سلیمان علیہ السلام کان اللہ یغلب وانا حی، آپ نے فرمایا کہ جب تک میں زندہ ہوں تمہیں طاقت نہیں ہے کہ بیت المقدس کی مسجد کو خراب کرو. اس کے بعد فرماتی ہے انت الذی لا وجہ کہ ہلاکی و خراب بیت المقدس ونرا وغرسا فی آیت، ہم نے فرمایا کہ میں تجھے میں ہلاک کروں گا. اس کو لے کے آپ نے اپنی دیوار میں اس کو کاش لگا دیا. یعنی ثم دخل المحراب، آپ پھر عبادت کے کمرے میں داخل ہوئے. فقام یصلی متکئا علی عصاہ، آپ عصا پہ ٹیک لگا کے نمازیں پڑھنا شروع کی. فما ولم تعلم به الشیاطین، جب آپ پہ موت آ گئی جنات کو بھی پتہ نہیں چلا. وهم فی ذلک یعملون له یخافون ان یخرج علیہم فیعاقبہم، جن ڈرتے رہے کام میں لگے رہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ حضرت سلیمان جب نکلے تو ہمیں سزا دیں. فقالت الشیاطین تجتمع حول المحراب، وہ سارے کمرے کے باہر جمع ہوتے ہیں. وَكَانَ الْمِحْرَابُ لَهُ قُوًّا بَيْنَ يَدَيْهِ وَخَلْفِهِ، اور وہ جو کمرہ تھا آگے سے بھی اس کی کھڑکیاں تھی، پیچھے سے بھی کھڑکیاں تھیں. فَكَانَ الشَّيْطَانُ الَّذِي يَخْلَقُ يَقُولُ أَلَسْتُ جَنَّةً إِنْ دَخَلْتُ مِنْ ذَلِكَ الْجَانِبِ فَيَدْخُلُ حَتَّى يَنْجَلِ الْجَانِبِ الْآخَرِ فَدَخَلَ الشَّيْطَانُ لَا يَقُمَرُ وَلَمْ يَكُنْ الشَّيْطَانُ يَنْظُرُ إِلَى الْمِحْرَابِ إِلَّا احْتَرَقَ. اب شیطان اس کھڑکی سے داخل ہو کر جنت سے نکل جاتے تھے، داخل ہوتے، ان کو پتہ نہ لگا، ہم نے سلیمان علیہ السلام کو نہیں دیکھا. اگر دیکھ لیتے سلیمان پہ نظر ڈالتے تو جل جاتے تھے. فمر ولم يسمع صوت سلیمان، وہ گیا لیکن آواز نہیں آئی. ثم رجع فلم يسمع ثم رجع وقع في البيت ولم يحترق، اور اس کے بعد جب گیا اس کو آگ نہیں لگی. ونظر الى سلیمان کا سکتویتن، دیکھا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام تو فوت ہو چکے ہیں. فخرج فاخبر الناس ان سلیمان قد مات، اس نے باہر آ کے خبر دی کہ حضرت سلیمان علیہ السلام فوت ہو گئے. ففتحوا علیہ فاخرجوہ، انہوں نے کمرہ کھولا اور آپ کو اس کمرے سے باہر لائے. ووجدوا من ساعتہ، اور آپ کا جو عصا تھا وہی العصا بلسان الحبشتی، منسا جو ہے لغت حبشہ میں اس کو عصا کہتی ہیں. لیکن یاد رکھو یہ قول بھی درست نہیں ہے، اللہ کے قرآن میں کوئی حبشے کا لفظ نہیں، کسی زبان کا لفظ نہیں. انا جعلناہ قرآنا عربیا، اللہ نے قرآن کو لغت عرب میں اتارا ہے. اس لیے جو بعض لوگ کہتے ہیں منسا، بعض لوگ کہتے ہیں کہ استبرق، بعض لوگ کہتے ہیں کہ زبرجد، یہ سارے لفظ جو ہیں باہر کے غلط بات ہے، سب عربی لفظ ہیں. وَلَمْ يَعْلَمُ مُنْذُ كَمْ مَاتَ وَوَضَعُ الْأَرْضَ فَأَكَلَتْ مِنْهَا يَوْمًا وَلَيْلَةً،
انہوں نے ایسا کیا کہ دیمک کو لکڑی پہ رکھا، ثم صبر ذلك انه وجدوا قد مات منذ سنہ۔ اب جب انہوں نے حساب کیا تو اندازہ ہوا کہ آپ کی وفات کو تو 1 سال گزر گیا ہے۔ وهي في قراءة ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فمكثوا يدينون له من بعد موته حولا كاملا، 1 سال تک جن کام میں لگے رہے۔ فأيقن الناس عند ذلك أن الجن كانوا يكذبونهم ولو أنهم يتبعون الغيب لعلمه سليمان ولم يلبثوا فإذا بسطوا يعملون له۔ اب دیکھیں کہ حضرت سلیمان جیسے زندگی میں توحید پھیلاتے رہے، آپ کی موت بھی توحید کا سبق بن گئی کہ اب لوگوں پہ یہ راز کھل گیا کہ جن غیب نہیں جانتے۔ اگر جنات کو علم غیب ہوتا تو حضرت سلیمان کی موت کا ان کو 1 سال تک کیسے پتہ نہیں چلا ہے۔ وذلك قول الله عز وجل ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من سأته فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين۔ يقول تبين أمر الناس قالوا يكذبونهم۔ اب لوگوں کو پتہ چل گیا کہ یہ جن جھوٹ بولتے ہیں، شیاطین جھوٹ بولتے ہیں، اللہ کے سوا کوئی علم غیب نہیں جانتا ہے۔ ثم ان الشياطين قالوا للأرض، انہوں نے دیمک سے کہا کہ دیکھو اگر تمہیں کوئی کھانا پسند ہے تو ہمیں بتاؤ، تمہارے لیے کھانا لائیں، کیونکہ تم نے تو مہربانی کی نا، راز کھولا سلیمان سے موت کا۔ وَلَوْ كُنْتِ تَشْرِبِينِ الشَّرَابَ سَقَيْنَاكِ أَطْيَبَ الشَّرَابِ وَلَكِنَّا سَنَنْقُلُ إِلَيْكَ الْمَاءَ وَالتِّينَ۔ انہوں نے کہا تمہیں کوئی خاص پانی پسند ہے تو وہ لے آئیں، ورنہ ہم آپ کے لیے مٹی اور پانی جو ہے لایا کریں گے، اس میں آپ زندہ رہیں گی۔ قال هم ينقلون إلى ذلك سكان قال أنت يأتين يكون في جوف الخشب وما تأتيها بشيئات۔ وہ کہتے ہیں اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ درخت کے اندر بھی دیمک لگی ہو تو وہاں بھی مٹی پائی جاتی ہے، پانی پایا جاتا ہے، یہی شیطان اس کو پہنچاتے ہیں۔ وَهَذَا الْأَصْلُ وَاللَّهُ أَعْلَمُ۔ مفسر فرماتے ہیں اللہ جانتا ہے کتنا صحیح ہے کتنا غلط ہے۔ انما هو مما تلقى من علماء اہل کتاب، یہ ساری روایات جو ہیں اہل کتاب یعنی یہود و نصارہ کی طرف سے آئی ہیں۔ وہی وقف لا يصدق منه الا ما وافق الحق۔ مفسر فرماتے ہیں کہ ایسی روایات کو ہم اس وقت قبول کریں گے جب قرآن و حدیث کے مطابق ہوں گی۔ ولا يقذبن الا ما خالف الحق، اور جو مخالف ہوں گی اس کو ہم ٹھکرا دیں گے، اور جو نہ موافق ہیں نہ مخالف ہیں تو ہم چھوڑ دیں گے۔ لا نصدق ولا نکذب، نہ کہیں گے سچ ہے نہ کہیں گے جھوٹ ہے، یعنی اگر وہ روایت ہمارے اسلام کے خلاف ہے اس کو چھوڑ دیں گے، اگر موافق ہے لے لیں گے۔ اچھا خلاف بھی نہیں ہے موافق بھی نہیں ہے ایسے معلومات ہیں تو ہم لے لیں گے، لیکن کہیں گے اللہ عالم، پتہ نہیں سچی ہے کہ پتہ نہیں جھوٹی ہے۔ وقال ابن ابي وهب واصل فقال عبد الرحمن زيد السمي قولي بعد ما دلنا ولا موت الا دابة الارض تاكل من ساعته۔ قال سليمان علیہ السلام نے ملک الموت اذا امرت بي فاعلمني فاتاه فقال يا سليمان۔ ایک روایت میں یہ ہے کہ آپ نے فرشتے سے کہا جب اللہ تمہیں حکم دے میرے روح قبض کرنے کا تو مجھے خبر کرنا۔ وہ آ گیا، اس نے کہا حکم آ گیا ہے۔ قد بقیت لک سویاب، چند گھڑیاں تمہارے لیے باقی ہیں۔ فدع الشیاطین فبنوا علیہ صرحا من قواریر، آپ نے حکم دیا جنوں کو کہ فوراً شیشے کا کمرہ بنائیں۔ وَلَيْسَ لَهُ بَابٌ، دروازہ بھی نہ ہو۔ وَقَامَ يُصَلِّي فَاتَّكَى رَأْسَهُ قَالَ فَدَخَلَ عَلَيْهِ الْمَلَكُ الْمَوْتِ فَقَبَضَ رُوحَهُ وَهُوَ مُتَّكِئٌ۔ ملک الموت آئے، انہوں نے آ کے روح قبض کر لی، وہ اپنے اعصاب پہ کھڑے ہیں۔ وَلَمْ يَسْنَ ذَلِكَ فِلَانٍ مِنْ مَلَكِ الْمَوْتِ قال والجن تعمل بين يديه ينظرون يحسبون له انه حي۔ آپ نے یہ شیشے کا کمرہ اس لیے نہیں بنایا تھا کہ ملک الموت نہ آئے، ملک الموت تو ہر جگہ داخل ہو سکتے ہیں، مقصد یہ تھا کہ جنات دیکھتے رہیں، کام میں لگے رہیں،
اور میری موت کے بعد لوگوں کا عقیدہ ٹھیک ہو جائے. فبعث اللہ عز وجل دابۃ الارض قال والدابۃ تاکل دان یقال لها القادح. دابہ کہتے ہیں اس دیمک کو جو لکڑی کو کھاتی ہے. فدخلت فیہا فاکلتها حتی اذا اکلت جوف العصا. جب دیمک نے اس عصا کے اندر سے کھا لیا ضعفت کمزور ہوگی لکڑی. وثقل علیہا اور اب اس کا بوجھ اٹھانا جو تھا مشکل ہو گیا. فخر میتا حضرت سلیمان گر گئے. فلما رأى ذلك الجن انفضوا وذهبوا. اب جن بھاگ گئے. انہوں نے کہا ہمارے ساتھ فوت ہو گیا بس چھوڑو کام. ما دلهم على موته الا دابة الارض تأكل من ساعته. قال اصبحني غير ناقة سنتاكلنا قبل ان يخر. وذكر غير واحد من سلبنا من هذا والله تعالى عالم. تو 1 سال تک پتہ نہ لگا. اصل بات یاد رکھیں کہ اب دیکھیں نا کہ ایک روایت میں آیا کہ جی کمرہ تھا اس کی 2 کھڑکیاں تھیں. اس میں آیا شیشے کا کمرہ تھا اور دروازہ ہی نہیں تھا. یہ سارے قصے ہیں اسرائیلی روایات. صحیح اتنا ہے جو اللہ کے قرآن میں. بس اللہ نے فرما دیا کہ سلیمان علیہ السلام عصا پہ کھڑے تھے. وہی روح قبض ہو گئی. لوگ سمجھے کھڑے ہیں. وہی دیمک نے آ کے کھایا. جب اندر سے لکڑی ضعیف ہوئی آپ گر گئے. نتیجہ یہ نکلا کہ واضح ہو گیا لوگوں پر کہ جنات جو ہے وہ علم غیب نہیں جانتے. بس اتنی بات جو ہے حق ہے. باقی جو ہیں وہ آثار ہیں. وہ کوئی وہب ابن منبہ نے نقل کیا, کوئی کعب ابن الاحبار نے نقل کیا, کسی کو عطا ابن ابی مسلم الخراسانی نے نقل کیا. وہ سارے ایسے ہیں جن کے بارے میں آدمی کبھی نہیں کہہ سکتا کہ سچ ہے. اللہ ہمیں قرآن و سنت پہ قائم رکھے اور ہر باطل فتنے سے محفوظ رکھے. کہتے جی کہ حجر اسود پہ جب ہم آتے ہیں, میرا بھائی سنت یہ ہے کہ آدمی کوشش کرے کہ ہر چکر میں اللہ نصیب کرے تو حجر اسود کو بوسہ دے. اور اگر بوسہ نہ دے سکے تو ایک طریقہ یہ ہے کہ ہاتھ لگا لے اور ہاتھ کو بوسہ دے. اگر یہ بھی ممکن نہیں ہے, رش ہے, تو پھر دور سے اشارہ. اب بعض علماء اور محدثین فرماتے ہیں کہ اشارہ ایک ہاتھ سے کرے, بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد. لیکن بعض علماء احناف کہتے ہیں کہ ایک ہاتھ سے اشارہ کرے تو جائز ہے, لیکن وہ کہتے ہیں کہ دونوں ہاتھوں سے کرے چونکہ یہ اشارہ بوسے کے قائم مقام ہے. اور بوسہ آدمی تب دے گا جب دونوں ہاتھ دیوار پہ رکھے گا, تب ہی بوسہ دے گا, ورنہ تو بوسہ دینا ممکن نہیں ہے. اس لیے وہ کہتے ہیں کہ بھئی دونوں ہاتھوں سے بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد, یعنی یہ اولا افضل کی بات ہے. یعنی بعض ائمہ کے نزدیک ایک ہاتھ سے افضل ہے اور بعض نے فرما دیا کہ دونوں ہاتھوں سے اشارہ کرے. بہرحال اشارہ کرے اور ہاتھ نہ لگے تو پھر چومنے کی ضرورت نہیں. چومنا تب ہے جب لگ جائے. اچھا کسی آدمی نے ہاتھ نہیں پہنچا, ایسے لکڑی لگا لی تو اس کو بھی چوم سکتا. اور دوسری بات یاد رکھیں کہ اب انہوں نے ماشاءاللہ ایک حل کر دیا ہے کہ لوگوں کو حجر اسود کا پتہ نہیں لگتا کہ بھئی ہم نے طواف کہاں سے شروع کرنا ہے. اور طواف کے لیے لازم ہے کہ حجر اسود سے پہلے شروع کرے, اگر بعد میں شروع کرے گا طواف نہیں ہوگا. تو پہلے تو ایک پتھر پہ سرخ رنگ کی ایک پٹی بنا دی گئی تھی, لیکن اس میں نقصان یہ ہوا کہ لوگ آگے ٹھہر جاتے تھے. اس کے ٹھہرنے کی وجہ سے جب حج اور رمضان کا رش ہوتا ہے تو وہ تو پھر گھنٹوں کا فرق پڑ جاتا ہے. اگر آپ ایک ایک سیکنڈ بھی رکیں تو انہوں نے پھر وہ سبز لائٹ کا انتظام کیا کہ وہاں کا اندازہ ہو جائے بھی حجر اسود کے سامنے. اب انہوں نے یہ کیا ہے کہ حجر اسود والے کونے پر غلاف کعبہ میں 4 لکھے ہوئے ٹکڑے لگا دیے کہ یہ جو ہے یہ عین سید ہے حجر اسود کی. لہذا اس سے پہلے آپ نیت کریں, اس کے سامنے جا کے بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد.
اگر طواف میں آدمی دعا مانگے تو ہاتھ اٹھانا ضروری نہیں ہے، بغیر ہاتھ اٹھائے دعا مانگو، کوئی اٹھا لے، کوئی منع نہیں ہے، لیکن ہاتھ اٹھانے کا حکم نہیں ہے۔ حضور پاک نے ہاتھ نہیں اٹھائے دعا میں، آپ نے سبحان اللہ والحمدللہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اور رکن یمانی پہ اللہم انی اسألک العفو والعافیہ، اور رکن یمانی اور حجر اسود کے درمیان ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، لیکن ہاتھ نہیں اٹھائے۔ دعا کے اندر یاد رکھیں کہ اصل فلسفہ یہ ہے کہ دعا مانگنا، اگر ہاتھ اٹھائے جائیں تو ہاتھ اٹھانا چونکہ دعاؤں میں ثابت ہے، اس لیے ہم اس کو یہ نہیں کہیں گے کہ منع ہے۔ بعض علماء فرماتے کہ نہیں، جہاں حضور نے ہاتھ اٹھائے ہیں اٹھائیں، جہاں نہیں اٹھائے نہ اٹھائیں۔ تو بہرحال اگر آپ طواف کر رہے ہیں تو ہاتھ نہ اٹھائیں۔ یہ تو باہر کے لوگ آتے ہیں نا، ہم 24 کو پورے چکر میں آتا کہ فلمیں بن رہی ہیں اور ویڈیو بن رہا ہے اور دیکھ رہے ہیں، یہ دیکھیں ماشاءاللہ کتنے ذوق شوق سے مانگ رہا ہے، وہ کچھ نہیں ہوتا، دکھلاوا ہے، ریا ہے۔ رکن یمانی پر ہاتھ لگانے کا موقع نہ ملے، چپ کر کے گزر جائیں، اشارہ بھی نہ کریں۔ اگر کسی نے قضا نماز پڑھنی ہے فجر اور عصر کے بعد پڑھ لے، افضل تو یہ ہے کہ سورج نکلنے کے بعد پڑھے اور ادھر مغرب کے بعد پڑھے۔ اشراق کا جو گھڑیوں میں ٹائم لکھا ہوا ہے، یہ سورج نکلنے کا وقت، اس سے 5-6 منٹ پہلے تک فجر کی نماز پڑھ سکتے ہیں۔ آدمی کرایہ پر مکان لے رہا ہے، ایک آدمی مکان دے رہا ہے، ایک دلال ہے، دونوں کے درمیان میں جو بیع شراء طے کرا رہا ہے اس کو بھی آپ دے سکتے ہیں، کوئی منع نہیں۔ اگر حج اور عمرے کے درمیان میں دم پڑ جائے، پاکستان میں نہیں دے سکتے، دم مکے میں دینا ہوگا۔ طواف قدوم سمجھ ہی نہیں آتا، طواف قدم تو کوئی ہوتا نہیں، قدوم ہوتا ہے۔ اس کے بعد صفا نہیں کیا تو طواف، جب آپ مکے مینا سے واپس آئے طواف زیارت کے بعد صفا کر لیا، ٹھیک ہے، نہیں کیا ہے تو بھی نفلی طواف کریں اور صفا دوڑیں۔ بھئی حج عمرہ جو ہے یہ حج بدل جس کے لیے چاہیں کر سکتے، نفلی جس کے لیے چاہیں کریں۔ ہماری مسجد میں جو امام ہے وہ مشرک ہے، اس کے پیچھے نماز نہیں ہوتی۔ اگر امام مشرک ہے تو ہم کیا کریں؟ دوسری جگہ نماز پڑھیں، کسی اور مسجد میں جائیں، اور اگر کوئی مسجد نہیں اپنی جماعت کریں۔ میرا بچہ بیمار ہے، اللہ سب کو شفا عطا فرمائے، اللہ ہر بیمار پہ رحم فرما۔ یا اللہ جن دوستوں نے بھی دعاؤں کے لیے کہا ہے، اللہم اشفنا واشف مرضانا ومرضى من اوصانا ومرضى المسلمین۔ اگر ایک آدمی کی نیت طلاق تھی، اس نے بیوی سے کہا آج سے تم آزاد ہو، بالکل طلاق بائن ہو گئی، پکا کام ہو گیا الحمدللہ، کوئی فکر نہ کرو، تمہاری پکی جان چھوٹ گئی۔ انا للہ، جب نیت بھی ہے کہہ رہے ہو، طلاق واقع ہو گئی۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ اللهم فرج هم المهمومين، نفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين۔ یا اللہ عالم اسلام پہ اپنی رحمتیں نازل فرما۔ یا اللہ اس بلد الامین کو قیامت تک ہر قسم کے فتنوں سے محفوظ فرما۔ یا اللہ تمام بلاد اسلامیہ کی حفاظت فرما۔ یا اللہ پاکستان کو استحکام اور قرآن و سنت کا قانون نصیب فرما۔ یا الہ العالمین دین والوں کی نصرت فرما۔ یا اللہ بے دینوں کو ہدایت عطا فرما۔ یا الہ العالمین، یا ارحم الراحمین، یا اکرم الاکرمین۔ یا اللہ ہمیں مانگنا نہیں آتا، بغیر مانگے عطا فرما دے، اپنی نعمتیں عطا فرما دے۔
یا اللہ اپنا ذوق اور اپنا شوق اور اپنا لقاء اور اپنی محبت نصیب فرما دے. یا اللہ ہمارے گھروں پہ، اولادوں پہ، بچوں پہ، بچیوں پہ، گھر سب پہ رحمتیں فرما دے. اصلحنا واصلح بنا اصلح اولادنا واولاد المسلمین، شبابنا وشباب المسلمین، ذریاتنا وذریات المسلمین. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد.